مجھے اس بات پر انتہائی صدمہ ہے، آج بالعموم پورا ملک اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں بشمول ٹنڈو الایار مکمل سوگ کی کیفیت میں ہے۔ ایک بے گناہ سیاسی کارکن، ہمارے تحریکی ساتھی، سینئر ساتھی خلیل الرحمان بھولو خانزادہ بھائی کو بے دردی کے ساتھ بہیمانہ طور پر دن دھاڑے عدالت کے احاطے میں قتل کیا گیا۔ سب سے پہلے تو میں اس بے گناہ تحریکی ساتھی اور ایک بے گناہ انسان کی شہادت اور اس کے قتل پر، اس عمل پر سختی سے مذمت کرتا ہوں، اور حکومت وقت سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے قاتلوں کی فی الفور گرفتاری کا مطالبہ کرتا ہوں۔ آج جب ہم خلیل الرحمان بھولو خانزادہ شہید بھائی کے سویم میں یہاں آئے تو ان کے اہل خانہ سے، لواحقین سے، پسماندگان سے ملاقات کی، ان کے بھائی آصف بھائی اور چچا اور دیگر ساتھیوں سے ملاقات کی، اور ہم نے تعزیت کی۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑا وفد جو آیا ہے MKMORC کی طرف سے، لیکن میں یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کاش آج ہم یہاں پر، چاہے خالد مقبول صدیقی بھائی ہوں، چاہے آفاق احمد ہوں، چاہے میں فاروق ستار ہوں، کاش ہم تینوں یہاں ساتھ آئے ہوتے تو میرے خیال میں ہم آئندہ کوئی ایسا ہمارے درمیان بھولو نہیں ہوتا جس کو ہمیں کمزور سمجھ کر اس طرح بے دردی کے ساتھ اس کا قتل کیا جاتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری تحریک میں انتشار ہے، تقسیم ہے، اس میں کچھ بڑوں کی انا ہے، کچھ سخت گیر موقف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا فائدہ اٹھا کر جو شہری آبادی میں رہنے والے ہیں، کچھ نام نہاد قوم پرست پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل، MKM کی تحریک سے تعلق رکھنے والے کسی بھی دھڑے میں ہوں، انہیں ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور بیٹوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں محکوم بنا کر جو ان کے بچے کچے اثاثے ہیں وہ بھی ہتھیانا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ حق نہیں دینا چاہتے کہ وہ سر اٹھا کر چلیں، سر اٹھا کر جئیں، اور جو خیرات مل رہی ہے اس کی بجائے اپنا حق مانگنے کی جدوجہد کریں۔ ہمیں انقلاب آئے گا، دیکھیں میں یہاں انقلاب آئے گا، میں یہاں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے منافرت میں اضافہ ہو، جس میں کہیں کوئی تعصب کا شائبہ آئے، لیکن جس طرح قاتلوں کو گرفتار کر کے ہسپتال میں اگر زخمی ہیں تو علاج کے لیے داخل کریں، لیکن اگر کوئی نام نہاد قوم پرست رہنما وہاں جا کے ملاقات کرتا ہے اور اپنی کامیابی کا جشن مناتا ہے، ایک مہاجر کو، ایک بھولو کو، ایک نظریاتی تحریکی ساتھی اور کارکن کو شہید کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بنانے والوں کو اپنی منافرت اور تعصب کا نشانہ بنا کر
ہم سے زندہ رہنے کا حق، سر اٹھا کر چلنے کا حق، اپنی جد و جہد جاری رکھنے کا حق ہم سے چھیننا چاہتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ اس قاتل کو جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اسے گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں، اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ متعصب حکومت نے یہ سہولت کیسے دی ہے کہ کسی بھی قاتل سے جو زیر تفتیش ہے، چاہے وہ زیر علاج ہی کیوں نہ ہو، اس سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی وکیل ملتا ہے اس کا، تو کوئی بھی مبینہ قاتل چاہے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو، اسے بھی عدالت میں بے شک اس کے دفاع کا حق اس کے وکیل کے ذریعے سے ملنا چاہیے۔ لیکن اگر صوبائی حکومت خود کو اس سانحے سے الگ کر کے غیر جانبدار اور ایک آزاد حکومت ثابت کرنا چاہتی ہے، تو یہ ہسپتال میں یا جیل میں قاتلوں کے ساتھ، بھولو شہید کے قاتلوں کے ساتھ جو قوم پرستوں کی ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں، اس کا سلسلہ فی الفور بند ہونا چاہیے۔ قاتلوں کو فی الفور گرفتار ہونا چاہیے۔ صرف ایک قاتل نہیں ہے، یہ سازش ہے۔ یہ گھات لگا کر عدالت میں پیشی کے موقع پر خلیل الرحمان بھولو خانزادہ شہید بھائی کو قتل اور شہید کیا گیا۔ یہ قتل عمد ہے، اور وہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں قاتل زخمی ہو۔ اب یہ قاتل اگر زخمی ہے تو یہ بھی کوئی ڈرامہ ہے، یہ اس کے کیس کو کمزور کر کے اس کو بچانے کی سازش ہے کہ یہ دکھایا جائے، اللہ نہ کرے کہ وہاں خدا نہ خواستہ کوئی دو گروہوں میں تصادمہ، کوئی ایسا واقعہ کسی میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوا۔ یک طرفہ کارروائی ہے، ایک طرف قاتل ہے، قاتلوں کے سارے ساتھی ہیں، قتل کی سازش کرنے والے، اور دوسری طرف مقتول اور مظلوم ہیں، مہاجر ہیں، بھولو بھائی ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ تو یہ قتل ہے، اور قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس مقدمے کو تیزی سے عدالت میں نپٹایا جائے، اسپیڈی ٹرائل کیا جائے، تاکہ وہ جو گواہیاں ہیں، جو گواہ ہیں، جو اور شہادتیں ملی ہیں، ان کو وقت کے ساتھ ضائع نہ کیا جائے۔ میں اس لیے تھوڑا جلد انصاف کا مطالبہ کر رہا ہوں، واضح رہے۔ پھر دوسرا، جو متعصب انتظامیہ اور پولیس ہے، ان کے خلاف بھی واضح اور بھرپور کارروائی کی جائے، جس میں ایس ایس پی رخسار کھاوڑ، اس کو صرف یہاں سے ہٹا کے ٹنڈو آدم کے شاید ایس ایس پی کو یہ لایا گیا، ٹنڈو جام کے، یہ کافی نہیں ہے، مٹیاری کے ایس ایس پی کو لایا گیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے سسپینڈ کیا جائے، رخسار کھاوڑ کو۔ تہذیب سے رکھے، تہذیب کے دائرے میں رکھے۔ ہم کسی انسان کو انسان ہی سمجھے، چاہے وہ کتنا سفاک ہو، کتنا متعصب ہو، کتنا ظالم ہو، وہ انسان ہے۔ ہماری زبان سے اس کے لیے کوئی ایسے لفظ نہیں نکلنے چاہیے۔ اللہ بہتر انصاف کرے گا۔ اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پارٹی نہیں ہے، تو یہ ہسپتال میں ملاقات کس نے کرائی، یہ گلدستے کس نے پیش کرنے دیے، یہ خوشی کے شادیانے کس نے بجانے دیے، یہ خوشی کا جشن کس نے منانے دیا، اس کی اجازت کس نے دی؟ رخسار کھاوڑ نے دی۔ اسے سسپینڈ کریں۔ ڈی ایس پی سی آئی اے اسلم لانگا، یہ سال ہا سال سے یہاں متعین ہے۔ عموماً 2-3 سال میں لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ حکومت کی کسی بڑی شخصیت کے زرخرید غلام ہیں؟ ان کے کسی ذاتی مفاد کی نگرانی کر رہے ہیں ٹنڈو الایار میں؟ تو ان متعصب، منافرت پھیلانے والے، متعصبانہ، غیر منصفانہ پالیسیاں بنا کر عمل کرنے والے اور نام نہاد قوم پرستوں کی سرپرستی کرنے والے ان افسران کو سسپینڈ بھی کیا جائے،
اور ضلع بدر بھی کیا جائے۔ ایک تو ہسپتال میں ملاقات کی وجہ سے ان کا رویہ واضح ہے، ایف آئی آر بھی قتل کی تاخیر سے کاٹی گئی، اور پھر جب اس پہ پرامن احتجاج ہوا تو میری بہنوں، میری بیٹیوں اور خود بھولو چھوٹی ننھی کمسن بیٹی پر اس کی ٹانگ زخمی ہے، آپ کہیں تو میں پٹی کھول کر دکھا دوں آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کوئی پٹی باندھی گئی ہے، اس کو تشدد سے زد و کوب سے اس کو چوٹ آئی ہے، اس کو زخم آئے ہیں۔ تو میں اس پر مذمت کرتا ہوں انتظامیہ اور پولیس کے اس عمل کی اور حکومت کی اس پالیسی کی۔ اگر رخسار کھاوڑ کو ڈی ایس پی اسلم لانگا سی آئی اے کا ہے، انسپیکٹر شمس کھوکر اور منشی الطاف رند کو اگر فی الفور سسپینڈ کر کے ضلع بدر نہ کیا گیا تو پھر یہ احتجاج ٹنڈو علایار میں ہی نہیں، سندھ کے دیگر شہروں میں بھی پھر یہ احتجاج جاری رہے گا، یہ احتجاج قائم ہوگا، اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک یہ 4 افسروں کو سسپینڈ کر کے انہیں ضلع بدر نہیں کیا جاتا اور ان کے خلاف بیٹیوں، بہنوں، ماؤں پر زد و کوب اور تشدد کرنے کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، ان افسران پر ایف آئی آر کاٹی جائے، الٹا احتجاج پرامن احتجاج کرنے والوں پر اور فریادی پر، جو فریاد کر رہے ہیں اور ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں قتل کی، جو نومینیٹ کر رہے ہیں قاتلوں کو، ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے قتل کے اصل مقدمے کو کمزور کرنے کی سازش یہ افسران کر رہے ہیں۔ تو ان افسران کو سسپینڈ کر کے ضلع بدر کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی جائے، اور جو جھوٹی ایف آئی آر پرامن احتجاج کرنے والوں پر کاٹی گئی ہے وہ ایف آئی آر فی الفور واپس لی جائے۔ میں نے بتا دیا کہ بھائی جو انتظامیہ پولیس کی بدنیتی اور حکومت کی سرپرستی واضح ہے کہ جو ہمارے مدعی ہیں، گواہ ہیں، فریادی ہیں، ان پر جھوٹی ایف آئی آر کاٹ کر انہیں ڈرا دھمکا کر گرفتاریوں کی تلوار لٹکا کر انہیں گواہی دینے سے روکنے کے لیے ابھی سے ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کاٹی جا رہی۔ یہ ساری جھوٹی ایف آئی آر واپس ہونی چاہیے، مجھے اس کے نمبر دیں، میں وزیر اعلیٰ سے بھی بات کروں گا اور آئی جی سے بھی بات کروں گا، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر کراچی میں، حیدرآباد میں، سکر، نواب شاہ، میرپور خاص میں یہ احتجاج پھر سارے شہروں میں ہوگا، صرف ٹنڈو علایار میں نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 برادری یا 2 خاندانوں کا جھگڑا ہے، شاید ایک رند دوسرا جسکانی، تو بھائی تو پھر یہ اس میں یہ غریب بیچارے جو خانزادے ہیں یا قائم خانی ہیں یا راجپوت ہیں، یہ کدھر سے آگے بھی، یہ کہاں سے آگئے؟ پہلی بات یہ۔ اچھا، اور اگر ایسا ہے کہ 2 قبائل اور 2 برادریوں کا جھگڑا ہے تو پھر یہ قوم پرست ایک نام نہاد رہنما جس کا کام صرف آگ لگانا ہے، جس کا کام ہے لگائی بجھائی کرنا، جس کا کام ہے کسی بھی پاکستان بنانے والے یا موجودہ اس کی نسل میں کسی کا قتل ہو تو اس پہ جشن منانا، اس پہ سیلیبریٹ کرنا، خوشیاں منانا، گلدستے دینا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ عمل کون کر رہا ہے؟ پھر ہسپتال میں قاتلوں کے ساتھ ان کی ملاقات کون کرا رہا ہے؟ قوم پرستوں کی۔ پھر میری بیٹی، میری بہن، میری ماؤں کے آنچل ان کے سروں سے چھین کر ان پہ ڈنڈے، لاٹھیاں، آنسو گیس، چابک کون برسا رہا ہے بھائی؟ اگر سعید غنی یہ کہتے ہیں کہ حکومت سندھ غیر جانبدار ہے تو پھر حکومت سندھ اپنے عمل، اپنے رویے اور جو مطالبے جائز ہم نے کیے ہیں اس پر عمل کر کے اپنی غیر جانبداری کا ثبوت دے، ورنہ حکومت سندھ کو اس نام نہاد قوم پرستی کو فروغ دینے اور ہمارے مظلوموں کو مشتعل کرنے اور پھر اس کے نتیجے میں اگر حالات بے قابو ہوں، سب کے کنٹرول سے باہر نکل جائے تو پھر اس کی ذمہ داری کسی پر نہیں، پھر وہ حکومت پر ہوگی، پھر وہ سعید غنی پر ہوگی، پھر وہ وزیر اعلیٰ پر ہوگی، پھر وہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے بڑوں پر وہ ذمہ داری ہوگی۔ اگر انہوں نے اپنی غیر جانبداری ثابت نہ کی، انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے، ان 4 پولیس افسران کو معطل کر کے ضلع بدر نہ کیا، ان کے خلاف تشدد کی ایف آئی آر نہ کاٹی اور تمام قاتلوں کو گرفتار کر کے کٹہرے میں کھڑا کر کے قرار واقعی سزا نہ دی، تو پھر یہ 2 قبائلوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ پھر وہ قوم پرستانہ رجحان ہے بدقسمتی سے جس پر سندھ کے وڈیرے جاگیردار
جو اپنے غریب مظلوم سندھیوں پر تو بلا شرکت خیر 70 سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں، اب شہروں کے لوگوں کو بھی اپنا غلام اور اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ان کے یہ عزائم نہیں ہے تو پھر جو مطالبات میں نے کی ان پر عمل درآمد کریں۔ یہ جو ہماری تقسیم اور انتشار ہے اسے بھی ختم ہونا چاہیے۔ آج سویم ہے، انشاءاللہ جب ہم چہلم میں آئیں تو میں کوشش کروں گا کہ خالد مقبول میرے ساتھ آئیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آفاق احمد میرے ساتھ آئیں، ہم تینوں ساتھ آئیں، یہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے ان ساتھیوں کو بھی سمجھ بوجھ دے، سب کو نیک ہدایت دے، اور ہم چہلم میں جب آئیں تو ہم تینوں ساتھ آئیں۔ یہ میری دعا ہے کہ اگر بھولو کو کمزور سمجھ کے، نہتا اور اکیلا سمجھ کے شکار کیا گیا، تو اگر خالد مقبول اور آفاق احمد میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ مدعی بن کے، فریادی بن کے، گواہ بن کے جب عدالت میں جائے گا تو انشاءاللہ یہ اکیلا نہیں ہوگا۔ کس نے کہا؟ یہ پارٹی کے بڑوں کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور اپنے ہاں جو لوگ ایسے ہیں کہ پورے واقعے کو سمجھے بغیر، دیکھے بغیر، ہمارے جائز قانونی رد عمل کو اور پرامن رد عمل کو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک کا یہ کوئی متعصبانہ عمل ہے، تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ان کا یہ عمل لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے یا ان کے زخموں کو کھرچ رہا ہے؟ وہ خود اپنے اس بیان کا جائزہ لیں۔ پیپلز پارٹی کے بڑے ہوش کے ناخن لیں۔ تمہیں قومی سطح کی سیاست کرنی ہے تو ارے اپنے صوبے کو پرامن رہنے دو، اسے بدامنی، لاقانونیت اور نفرتوں کی آماجگاہ بننے سے روکو۔ اسے ہم پر جو تعصب اور نفرت جو مسلط کی گئی ہے، جو ظلم ڈھایا گیا ہے، اس میں اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو تم بھی پارٹنر ان کرائم، اس جرم میں برابر کے شریک سمجھے جاؤ گے۔ میں آج نہیں کہہ رہا، لیکن اگر تم نے انصاف نہ کیا، پیپلز پارٹی کے بڑوں نے میری بات پر سنجیدگی سے توجہ نہ دی، انصاف نہ کیا، اپنے آپ کو اس ثانیے سے الگ نہ کیا، اور قاتلوں کو گرفتار کر کے 4 افسران کو سسپینڈ ضلع بدر کر کے ان کے خلاف تشدد زد و کوب کی FIR کاٹ کے انہوں نے انصاف نہ کیا، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت اس میں مکمل طور پر شریک ہے۔ میں آج تھوڑی سی گنجائش چھوڑ رہا ہوں، لیکن چہلم پر جب خالد مقبول اور آفاق احمد اور ہم ساتھ آئیں گے تو پھر ہم یہ گنجائش نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میں خود یا میرا ایک ڈیلیگیشن دونوں کے پاس جائے گا کہ چہلم پہ ہم ساتھ چلیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم چہلم تک انتظار کریں گے، چہلم پر آ کر تو پھر ہم اپنا آگے کا لاہ عمل بتائیں گے۔ اب یہ بتا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں جائیں۔ وہ جس طرح اسلحے کی نمائش ہوئی ہے، جس طرح انہیں قتل کیا گیا، پھر گلدستے قاتلوں کو جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اسے گلدستے پیش کر کے کہے لگائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں تصویریں آئی ہیں نا بھائی، یہ لسانیت ہے، یہ تعصب ہے۔ اگر سعید غنی اس کو بے نقاب نہیں کرتے کہ یہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے، تو پھر سعید غنی بھی اس میں ملوث ہوں گے بھائی۔ اور صرف مہاجر قوم نہیں، جو سندھی مظلوم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ خون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا، بانو تیرا خون سے انقلاب آئے گا، بانو تیرا خون سے انقلاب آئے گا، بانو تیرا خون سے انقلاب آئے گا۔ مظلوم سندھی، مظلوم سرائکی، مظلوم ہزارے وال، مظلوم پختون، مظلوم پنجابی، کشمیری، گلگتی، بلتی، پاکستان کا ہر شہری، ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے کا شہری جو ٹنڈو الایار میں، حیدرآباد، میرپور خاص، سکر، سندھ میں، کراچی میں، کہیں پر بھی رہتا ہے، وہ بھولو خانزادہ شہید بھائی کے اہل خانہ، لواحقین اور جو پسماندگان متاثرین ہیں، وہ مظلوم مہاجروں کے ساتھ ہیں۔ ہم سب ساتھ ہیں، ہم آپ کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس کیس کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے بڑھیں